بہتری لائی کیسے جائے؟ اس کے لیے علماء نے 4 طریقے بیان کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ 4 طریقے جو بیان کیے ہیں وہ ویسے تو ایک اسپریچولی اور ایک روحانیت کے اعتبار سے بیان کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہماری عام زندگی ہوتی ہے جی، خواہ وہ ہم کسی اسکول میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم کالج میں پڑھتے پڑھاتے، یا ہم کو بزنس کرتے ہیں، یا ہم اپنے فیملی میٹرز کو دیکھتے ہیں، وہ ان سب کے اندر ہی وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایک نیک پرہیزگار اور بڑا متقی آدمی بننا ہے، تو کیا کریں؟ تو کہا جاتا ہے جی آپ کوئی مرشد کامل پکڑ لیں۔ ایسا ہی مرشد کامل کیا کرے گا؟ آپ کے نفس کی جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ آپ کو بیان کرے گا اور آپ کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کو آگے لے جائے گا۔ جی، اچھا، اگر مرشد نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ اس پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بہت اچھا خیرخواہ دوست منتخب کر لیں ماشاءاللہ۔ اور اسے یہ کہیں کہ وہ آپ کی خامیاں بیان کرتا رہے۔ صحیح، اس سے بھی ہوتا ہے کہ واقعی خیرخواہ دوست اگر بیان کرتا رہے، جیسے خیرخواہ دوست تو خیر آج کے زمانے میں یوں کم ملیں گے جو برائی بیان کر دیں، لیکن آپ سگے بھائیوں کے رشتے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے کو بتاتا ہے جی، اور چھوٹا بڑے کو بڑا ہی سمجھتا ہے تو وہ اس کی بات مانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پھر اس کے مطابق اصلاح بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی آپ کا خیرخواہ جو آپ کا مرشد تو نہیں ہے لیکن آپ کا خیرخواہ ہے اور وہ آپ کو آپ کی چیزیں بتاتا ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بھی میسر نہ ہو یا کوئی اس آپشن کو نہ اختیار کرے تو امام غزالی نے فرمایا کہ تیسرا طریقہ ہے کہ اپنے مخالفین کی باتوں پر غور کرو۔ اچھا، کیونکہ مخالف کی نظر تمہاری خامی پہ ہی پڑے گی، بے شک، وہ تمہاری خامی بیان کرے گا، تم اس کو صحیح کر لو۔ صحیح کر لو، واہ، تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے۔ بہترین، اچھا، اب آج کے زمانے میں تو یہ طریقہ بھی بڑا مشکل ہے، کوئی دشمنیاں پالنا اور دوسرا یہ کہ مخالف کی تنقید کو برداشت کرنا یہ بس سے باہر ہوتا ہے۔ تو اب چوتھا طریقہ کیا بیان کیا؟ چوتھا طریقہ یہ بیان کیا کہ پھر وہ اپنا خود احتساب کرے، جسے خود احتسابی کہتے ہیں، اور بیسیکلی یہی جو ہے یہ ریفلیکٹیو تھنکنگ ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی ہے، ان کے نام پہ سورت بھی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی عقل مندی کہاں سے سیکھی؟ فرمایا بیوقوفوں سے۔ اچھا، پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ بیوقوف جو کرتے تھے میں غور کرتا تھا کہ یہ میرے اندر تو نہیں عادت، اگر میرے اندر ہوتی تو میں اسے ختم کر دیتا، نہ ہوتی تو شکر کرتا۔ بڑی تو یوں میں نے بیوقوفوں سے عقل مندی سیکھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔